بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد قاسم ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوابوں کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خوابوں کو لوگوں سے بیان کروں، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے ملامت نہ کریں، کیونکہ میں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اور میرا خوابوں کو شیئر کرنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اس لیے میں صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرا کارساز ہے۔ پچھلے 27 سالوں سے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ اب تک اللہ تعالیٰ میرے خوابوں میں 500 سے زائد مرتبہ آ چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 280 سے زائد مرتبہ ملاقات کر چکا ہوں۔ میں اس وقت تقریباً 12 یا 13 سال کا تھا جب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ میرے خواب میں ایک ساتھ آئے۔ اس کے بعد 1993 میں جب میں 17 سال کا تھا تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواتر کے ساتھ میرے خوابوں میں آنا شروع ہو گئے، اور تاحال اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ ان خوابوں میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاکستان سے متعلق کئی بشارتیں بھی دی ہیں۔ ایک خواب میں اللہ نے مجھے بتایا کہ قاسم میں پاکستان کا دفاع اور اس کی حفاظت کروں گا۔ 2007 میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے سے باقاعدہ طور پہ میری رہنمائی شروع کر دی اور بتایا کہ مجھے کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے ہر قسم کے شرک سے بچنے کی بار بار تلقین کی اور یہ کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ 2014 میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خوابوں کو لوگوں سے بیان کروں۔ تب میں نے اپنے خوابوں کو اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے خوابوں میں دی گئی بشارتوں کو ای میل کے ذریعے سے پاکستان آرمی، حکومتی ویب سائٹس، پاکستان کی سرکردہ شخصیات اور مختلف اسلامی سرکاری ویب سائٹس پہ شیئر کیے، مگر کسی نے ان پہ توجہ نہ دی، اس لیے میں نے اپنے خوابوں کو لوگوں سے شیئر کرنا بند کر دیا۔ دسمبر 2014 کی ایک رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ قاسم، پاکستان اور اسلام کو بچانے کی خاطر اپنے خوابوں کو لوگوں سے بیان کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنے خواب کتنے لوگوں سے شیئر کیے ہیں مگر کسی نے یقین نہیں کیا، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پشاور اسکول پہ حملے والا سانحہ پیش آ گیا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے خوابوں کو لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ اور پھر میں نے انٹرنیٹ پہ اپنے خوابوں کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ میں یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں بلکہ ایک عام سا بندہ ہوں، اور میری داڑھی بھی نہیں ہے۔ 1994 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں آسمان سے کہا، اور وہ الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں: قاسم، جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا، اور اگر میں اپنے وعدے نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں۔ میں اس دن سے انتظار میں ہوں کہ کب اللہ کے وعدوں کے پورے ہونے کا وقت آئے گا اور کب میرے صبر کا امتحان ختم ہوگا، اور میں آج تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، مگر جب کبھی تھوڑا مایوس ہونے لگتا ہوں تو اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواب میں آ کے کہتے ہیں: قاسم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ صبر کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے امید دلاتا ہے تو میں پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ جنوری 2014 میں ایک خواب میں اللہ نے مجھ سے کہا: قاسم، میں نے تیری 20 سال تک آزمائش کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح 2003 میں ایک خواب میں اللہ نے مجھ سے کہا: قاسم، جب تک میرے وعدوں کے پورے ہونے کا وقت نہیں آ جاتا تو سونے میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی مٹی بن جائے گا، مگر جب میرے وعدوں کے پورے ہونے کا وقت آ جائے گا تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ میرے حکم سے سونا بن جائے گا۔ میں نے اپنے خوابوں میں اللہ کی طرف نہیں دیکھا، یعنی جیسے ہم نماز میں سر کو جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا پاتا ہوں، اور اللہ کو سر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے عرش پہ ہوتا ہے اور اللہ کی آواز عرش سے آتی ہے، یا پھر اللہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ کی آواز اس نور میں سے آتی ہے، یا پھر اللہ آسمان سے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی سر کو جھکا کے کھڑا ہوتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر کو اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی،
اور یہی وجہ ہے کہ میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دور سے دیکھا ہے، مگر اتنی دور سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے نقوش واضح نظر نہیں آتے۔ ایک خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں گلے ملا تو میرا پورا جسم گواہی دے رہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے مل رہا ہوں، اور میں کئی خوابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملا چکا ہوں، اور میرا ہاتھ وہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ میں نے ستمبر 2015 میں پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا، اور جب میری نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پہ پڑی تو میری نظریں وہیں جم گئیں، اور میں ان کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھر دیا ہو۔ میں اپنے خوابوں میں کئی نبیوں اور پیغمبروں سے ملاقات کر چکا ہوں، مگر چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی بار اپنے خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ ایک خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور پھر یاجوج ماجوج باہر نکل آتے ہیں، اور میں کچھ لوگوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہوں، اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ خوابوں میں دیکھتا ہوں کہ جب پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے تو اس کے کچھ سالوں کے بعد دجال ظاہر ہو جاتا ہے، اور دجال دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1993 میں نے اپنے خوابوں کو باقاعدہ طور پہ ایک کاپی میں لکھنا شروع کر دیا۔ مثلا میں نے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب اور کتنی بار خواب میں دیکھا، اور ان سے کیا گفتگو ہوئی، مگر بدقسمتی سے کچھ سال پہلے سامان کی منتقلی کے دوران وہ کاپی مجھ سے گم ہو گئی۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونے والے میرے ان خوابوں کی کل تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ ان میں سے بہت سے خواب مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ قاسم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان تم سے دور رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس نصیحت پر کئی سالوں سے عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت خوابوں میں کہا کہ قاسم، ایک دن میں تیری مدد کروں گا اور تمہیں کامیاب کروں گا، اور پوری دنیا تمہاری اس کامیابی کو دیکھے گی۔ میں تجھ سے کیے ہوئے اپنے سارے وعدے ضرور پورے کروں گا۔ اللہ نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ دن کب آئے گا، اور میں پچھلے 22 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی لمبی داستان ہے، اور میں ابھی تک اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی بشارتوں کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اور پچھلے 22 سالوں سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ اللہ نے میرے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔